السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب الحکیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، قربانی کے حوالہ سے، قربانی کی اہمیت فضیلت کے حوالہ سے چند باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دور حاضر میں کچھ لوگوں کے نظریات کچھ اس طرح کے ہیں کہ قربانی کا جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے کہ انسان کسی کے ساتھ مالی تعاون کر دے، یعنی کسی یتیم کے ساتھ مالی تعاون کر دے، کسی مسکین کے ساتھ مالی تعاون کر دے، بیوہ عورتوں کا سہارا بن جائے، یا وہ گھر جو مالی اعتبار پہ ذرا کمزور ہیں، ان گھروں میں بچیاں جوان بیٹھی ہیں، ان بچیوں کی شادی کا خرچہ اٹھا لے، ان بچیوں کے نکاح کے اخراجات اٹھا لے۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں دور حاضر میں لوگوں سے سننے کے بعد اس بات کو زیادہ مناسب سمجھا کہ اس حوالہ سے چند باتیں کی جائیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہمسائے یا اپنے عزیز و اقارب یا اپنے رشتہ داروں میں نظر دوڑائیں، تو جو مالی اعتبار سے کمزور ہے آپ ان کا سہارا بن جائیں، تو یہ قربانی سے زیادہ افضل ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر آیت نمبر 34 میں یہ بات بیان کی ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے مسائل جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں، قربانی کے طریقے مقرر کیے ہیں تاکہ وہ یاد کریں یا جانور کو ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام پکاریں۔ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، مویشی چھپائے ان جانوروں میں سے جو جانور ہم نے انہیں عطا کیے ہیں، ان جانوروں کو ذبح کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے۔ تو اللہ کریم نے ہر امت کے لیے قربانی کے مسائل اور قربانی کے طریقے مقرر کیے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ کریم نے اسی طرح قربانی کے جو ہے مسائل بیان کیے ہیں، قربانی کے طریقے جو ہیں وہ امت محمدیہ کے لیے بھی اللہ کریم نے مقرر کیے ہیں کہ اپنے حلال مال، حلال کمائی میں سے، حلال مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جانور اللہ کی راہ میں ذبح کریں۔ تو قربانی کے حوالہ سے اگر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہم دیکھیں تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حسن درجے کی حدیث ہے، فرماتے ہیں اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی کل سنۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال مقیم رہے، اس دوران آپ ہر سال قربانی کرتے رہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام مدینہ منورہ میں تقریباً 10 سال مقیم رہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہر سال قربانی کی ہے، کبھی بھی اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے قربانی یعنی کہ نہیں چھوڑی۔ اور اسی طرح حاکم وغیرہ کے اندر ایک روایت ہے جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے، صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، من وجد ساعة لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا۔ نبی علیہ السلام فرمایا جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عید گاہ میں نہ آئے۔ جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، یہ سوچ پاک پیغمبر علیہ السلام نے یہاں پہ ختم کی ہے کہ اپنے ہمساؤں کا سہارا بن جائیں، اپنے رشتہ داروں کا سہارا بن جائیں، بیوہ عورتوں کا سہارا بن جائیں۔ ٹھیک ہے، اسلام نے یہ یعنی کہ اس بات کی تعلیم دی ہے ہمیں، نبی علیہ السلام نے ہمیں، بلکہ اسلام نے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان باتوں کا ہمیں حکم دیا، لیکن صرف قربانی کے موقع پر یہ ساری چیزیں یاد آ جانا اور باقی پورا سال ان باتوں کو کوئی فکر ہی نہ کرنا، صرف قربانی کے موقع پر آ کے کہنا کہ آپ ان لوگوں کا سہارا بنیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات یہاں پہ بیان کی ہے، جو بندہ استطاعت کے قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عید گاہ میں نہ پہنچے۔
نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ذیشان ہے۔ تو اس لیے قربانی جو ہے یہ بڑا اہم ترین بلکہ اسلام کی پہچان ہے، مسلمانوں کا تعارف، مسلمانوں کی پہچان ہے یہ قربانی کرنا۔ تو اسلام نے ہمیں غریبوں کے ساتھ تعاون کرنا، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا ہے ہمیں، لیکن یہ نہیں کہ آپ اسلام کی جو تعارفی چیزیں ہیں انہیں ختم کر دیں۔ تو یہ چیز نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھائی ہے کہ قربانی کے موقع پر اپنا جانور ضرور ذبح کریں۔ بلکہ یہاں پر ایک روایت میرے ذہن میں آئی، پاک پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اللہ کے نبی میں اپنا جسم آپ کے لیے یعنی پیش کرتی ہوں، نکاح کرنے کا، شادی کرنے کا اس نے ارادہ کیا۔ نبی علیہ السلام کو یعنی کہ اپنی جسمانی خواہش کی انہوں نے یعنی کہ نبی علیہ السلام کے سامنے پیشکش کی کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو نبی علیہ السلام ضرورت محسوس نہیں کی پاک پیغمبر علیہ السلام نے۔ تو ایک صحابی رسول کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میرا نکاح کروا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ حق مار دینے کے لیے کیا ہے، جاؤ حق مار کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ، اگرچہ آپ کے پاس لوہے کی ایک انگوٹھی۔ اب یہ روایت سمجھنے کی ہے، بالکل صحیح حدیث ہے نبی علیہ السلام کی کہ ایک انگوٹھی بھی اگر آپ کے پاس ہو حق مار دینے کے لیے تو وہ انگوٹھی لے آؤ۔ وہ صحابی مالی اعتبار پر اتنے کمزور تھے کہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ صرف ایک انگوٹھی پیش نہیں کر سکے، ایک انگوٹھی بھی نہیں پیش کر سکے، اس لیے کہ وہ انگوٹھی پیش کر دیں اور ان کا نکاح ہو جائے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس تو نہیں، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، انگوٹھی نہیں ہے میرے پاس، مالی اعتبار پہ اتنا کمزور ہوں۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کا حق مہر قرآن پاک کی چند صورتیں مقرر کیا۔ طویل حدیث اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی چند صورتیں ان کا حق مہر مقرر کیا اور اس کے عوض ان کا نکاح کر دیا، جبکہ پاک پیغمبر علیہ السلام خود قربانی کے موقع پر تقریباً 100 اونٹ ذبح کرتے ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو کسی صحابی کو اس بات کا حکم نہیں دیا کہ ان جانوروں کو قربانی کی بجائے آپ بیچ دیں اور غریبوں میں تقسیم کر دیں، اس کا پیسہ جو جمع ہوگا اس سے یعنی کہ بیوہ عورتوں کا خرچہ چلا دیں، یا اس کے پیسے سے آپ غریب گھروں کی بچیوں کے نکاح کر دیں۔ اسلام نے ان باتوں کا ہمیں حکم دیا، لیکن ایک اسلام کی پہچان ہے، قربانی جو ہے یہ اسلام کا تعارف ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں ان باتوں کا حکم دیا ہے، آپ غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ تعاون کریں، لیکن اسلام کے جو شعائر ہیں انہیں گرانے کی کوشش نہ کریں۔ صحیح بخاری کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یضاحی بکبشین وانا اضاحی بکبشین، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کے ساتھ قربانی کیا کرتے تھے اور میں بھی اسی طرح ہی 2 مینڈے ہی قربان کرتا ہوں۔ تو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اس روایت سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل یعنی کہ روایت کر رہے ہیں تو آپ یعنی کہ 2 مینڈوں کے ساتھ قربانی کرتے تھے، تو یہ عمل مدینہ منورہ میں تھا، کیونکہ حج تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہی کیا اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان کیے، بلکہ سنن ابو داؤد میں بھی یعنی کہ اس کی صراحت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کرتے۔ تو حج کے علاوہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا کرتے تھے، اس کی صراحت، اس کی جو وضاحت یہ موجود ہے حدیث میں۔ تو اس لیے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو لوگ اسلام سے بھاگنا چاہتے ہیں، اسلام سے دور ہونا چاہتے ہیں یا ہمیں اسلام سے دور کرنے کی کوشش کریں، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے۔ آپ غریبوں کے ساتھ ضرور تعاون کریں، مساکین کے ساتھ ضرور تعاون کریں، بلکہ اس قربانی کے اندر بھی ہمیں اسی بات کا حکم ہے۔ قربانی جب ہم نے جانور ذبح کرنا ہے، اس میں خود بھی کھانا ہے، غریبوں کو بھی کھلانا ہے، مسکینوں کو بھی کھلانا ہے، مستحق لوگوں تک بھی اس کا حصہ پہنچانا ہے، تو یہ بھی غریبوں کے ساتھ تعاون کا ایک ذریعہ ہے۔ لیکن یہ سوچ کہ آپ جانور ذبح نہ کریں تو اس طرح کر لیں، اس طرح کر لیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو قربانی کا جانور جو بندہ طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ ضرور بھی ضرور قربانی کے لیے جانور خریدے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرے، اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔